فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لے اور اضافی رحمتیں بھی بھیجے. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں. آپ کا بیان سن کر میرے دوست نے دوسری شادی کر لی، اب گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو لڑائی ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ نیچرل ہے، نارمل ہے، لڑائی ہی ہوگی. اگر لڑائی نہ ہونی ہوتی تو ساری دنیا 4 شادیاں نہیں کر رہی ہوتی. کس کو شوق نہیں ہے 2-4 شادیوں کا؟ تو لڑائیوں کے ڈر سے ہی لوگ نہیں کر رہے ہوتے. تو کوئی بات نہیں، صبر کریں، ٹائم بہترین مرہم ہے. زخم ٹائم کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے نا، کچھ نہ بھی لگائیں. بہت کم زخم ہیں جو کینسر بنتے ہیں، لیکن نارملی زخم لگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے ٹائم گزاریں بس، انشاءاللہ اللہ نے چاہا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. عورت سردے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھے یا گھٹنے؟ وہی طریقہ ہے عورت کا سردے میں جانے کا جو مردوں کا ہے، پہلے گھٹنے رکھے اس کے بعد ہاتھ رکھے. میری اہلیہ سے رنجش چل رہی تھی جس پر اس نے زہر کھا لیا، استغفر اللہ. سب گھر والے پریشان تھے اور وہ بتا نہیں رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اگر نہیں بتاؤ گی تو نکلو یہاں سے، طلاق طلاق طلاق. تو اس نے بتا دیا کہ میں نے پوائزن کھایا ہے. کیا اس شرط کے ساتھ طلاق ہو گئی؟ اگر یہ دھمکی آپ نے دی اور اس نے بتا دیا تو پھر طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی. اگر وہ نہیں بتاتی تو پھر طلاقیں ہو جاتی. لیکن آپ بھی بے وقوف ہیں اور آپ کی وائف بھی بہت ہی بے وقوف ہیں. وجہ اس کی ہے، ان کی بے وقوفی تو واضح ہے، زہر کھا لیا. اگر مر جاتی تو سیدھا جہنم میں. جو خودکشی کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیچھے لوگ میرے پیچھے روتے رہیں گے. روتا ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، چند دن تک روتے ہیں، اس کے بعد بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. سب اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آپ آخرت میں جلتے رہتے ہو. تو خودکشی کرنے والا تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے ہی. اور آپ بھی بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اور میں آپ کو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن میرے بھائی کچھ بے وقوفوں والے کام کیا آپ نے. طلاق کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں کسی سے اگلوانے کے. تو یہ شرطوں کے ساتھ طلاقیں لگا کے دینا یہ بہت بری بات ہے. روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو کیا کفارہ ہوگا؟ جبکہ شوہر اس عمر میں نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے اور بیوی کا روزہ نہیں تھا تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ بیوی کا روزہ نہیں تھا تو بھی گنہگار ہوگی. اس کو پتہ ہے شوہر کا تو روزہ ہے نا، تو کیوں بھائی ہم بستری کرنے دے رہی ہے شوہر کو؟ دوسری بات یہ کہ اگر شوہر کی ایج زیادہ ہے تو اتنا جوش کیسے پیدا ہو گیا آپ میں کہ آپ بیوی سے رمضان میں ہم بستری بھی کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب جوان ہی ہوں گے نا. بہرحال ہم بستری اگر کر لی ہے رمضان کے روزے میں اور اب عمر واقعی اس قابل نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی عمر زیادہ ہو گئی ہے بہت، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں. شیخ فانی کہتے ہیں بالکل ہی بڈھا ہو جائے آدمی طبیعت سے، تو پھر وہ کفارہ دے گا، 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا. لیکن یہ بہت بعد میں جا کے ہوتا ہے. سردیوں میں اگر دسمبر جنوری میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں. پنجاب میں تو سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ابھی میں گیا پنجاب تو 5:08 پر 10 منٹ پر روزہ افطار ہو رہا ہے. اتنا چھوٹا دن پتہ بھی نہیں چلتا. تو ٹھنڈ میں آپ روزے رکھ لیں 60 روزے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن بہرحال وہ بھی ممکن ہی نہیں ہے، بہت ہی بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بیمار ہو جائیں گے اگر رکھنا شروع کر دیے تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ جب رمضان کے روزے میں ہم بستری کی ہو. اگر نفلی روزے میں ہم بستری کی ہے تو گناہ ہوا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے. کیا جن لڑکیوں کے لمبے ناخن ہوتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ نماز فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے کیونکہ لمبے ناخن ناجائز ہیں، حرام ہے. کیا آپ سے بیعت ہوا جا سکتا ہے؟ میں ابھی بیعت کر نہیں رہا ہوں، جب بیعت کرنا شروع کروں گا، اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، وقت میں برکت دے، تو پھر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ندیم صاحب ویسے ابھی آپ ویسے اصلاحی تعلق قائم کرنے، بیانات سنا کریں، کوئی پوچھنے کی بات ہو پوچھ لیا کریں. میرے بیانات ہوتے ہیں جمعے کو، اتوار کو، اس میں آپ بنفس نفیس شریک ہو جایا کریں. ندیم صاحب انڈیا سے فجر کی جماعت کے بعد اگر وقت ختم ہونے میں کافی وقت ہو تو کیا سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فجر کی جماعت کے بعد ہمارے نزدیک سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سنت رہ جائے نماز کے بعد پڑھے، تو وہاں بعد سے مراد اشراق کے وقت ہے، یعنی فوراً بعد مراد نہیں ہے. اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور بھی دیگر یعنی اس کے دلائل ہیں، احادیث ہیں. تو وہ پھر انشاءاللہ کبھی یہ تو مختصر جوابات کا سیشن ہوتا ہے نا، فوراً لوگوں کا نمٹانا ہوتا ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ مدلل مسئلہ ریکارڈ کروا دوں گا. کیا جوڑے کے اوپر سر کا مسح ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. جوڑے بھی بال ہی ہوتے ہیں نا، تو بالوں پہ ہی سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، تو ہو جاتا ہے. ہندو ہولی میں پانی کے کھلونے سے آپس میں کھیلتے ہیں، وہ کھلونے بناتے ہیں. ہمارا 25 سال پرانا کاروبار ہے، کیا یہ کام جائز ہے؟ کھلونے بنا سکتے ہیں آپ، جاندار کی چہرے کی تصویریں نہ ان کھلونوں میں، یہ ذہن میں رکھیں. میں نے شیئرز خریدے ہیں جن کا مجھے سالانہ 5,000 روپے کرایہ آتا ہے، کیا ان شیئرز پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں بالکل زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ شیئرز انسان اگر آپ نے وہ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، ظاہر ہے بیچنے کے لیے ہی شیئرز خریدے جاتے ہیں.
تو اس کی مارکیٹ ویلیو پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب شیئرز خریدنے اس میں 5,000 کرایہ آتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، شیئرز پر کرایہ کہاں سے آ جاتا ہے بھائی؟ پروفٹ آتا ہوگا جب آپ اس کو جو قیمت بڑھتی ہے آپ شیئرز کو بیچتے ہیں، کرایہ والی بات میری کھوپڑی سے بالا تر ہے یعنی میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یا تو آپ نے کسی بلڈنگ کے شیئر خریدے ہوں گے، اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا، پھر اس بلڈنگ کے کرائے میں سے کرایہ آتا ہوگا تو وہ ڈیوائیڈ ہو کے آتا ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اگر آپ نے وہ خریدا تھا بیچنے کی نیت سے اور سوچا کہ جب تک بکتے نہیں ہیں تو کرایہ لیتا رہوں گا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تھے آپ نے، وہ آپ نے یہ تھا کہ اس بلڈنگ میں میرا شیئر ہوگا، حصہ ہوگا، اور نیت یہی ہے کہ کرایہ آتا رہے گا تو کرایہ بیٹھ کے کھاؤں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے ایک لڑکی سے چھپ کر شادی کر لی تھی، جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے محفل میں طلاق پیپر پہ سائن کروا دیے۔ اس پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں، اس وقت مجھے 3 اور 1 کا فرق نہیں پتا تھا، میں نے سائن بھی پیپر کو بڑے بغیر مجبوری میں کیے تھے کہ آپ اس لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے بھائی، 3 طلاقیں آپ نے دے دی ہیں، پیپر کو پڑھنا تو چاہیے تھا کیا لکھا ہوا ہے، کوئی بات تو نہیں ہے، تو اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ مجبوری میں اگر گن پوائنٹ پہ آپ کو سائن کروائے گئے تھے یا کوئی بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا تو ایک الگ بات ہے، پھر جبر کی حالت میں ریٹن طلاق نہیں ہوتی، زبان سے تو ہر صورت میں ہو جاتی ہے، پھر لکھی ہوئی طلاق جبر کی صورت میں نہیں ہوتی۔ تھوڑا بہت اگر دباؤ تھا جو کہ سبھی پہ ہوتا ہے طلاق کے وقت، تو پھر طلاق بہرحال واقع ہو گئی ہے۔ میرے والد میری والدہ اور ہمشیرہ کو گندی گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ انہوں نے معین اختر کا پروگرام تو نہیں سنا ہوا ہے؟ انور مسعود نے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا گالیاں دیتے ہیں۔ کل کو میری بیٹیوں کو بھی گالیاں دیں گے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اگر بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو والد صاحب سے الگ رہیں، شادی بھی الگ کریں، یعنی الگ گھر میں رکھیں اپنی بیوی کو، اور بچے بھی وہیں پیدا کریں، کیونکہ پھر اتنا زیادہ اخلاق والد صاحب کے خراب ہیں، ہر وقت گالیاں دے رہے ہیں تو بچے بھی پھر گالیاں سیکھتے ہیں، اور بہو کو بھی گالیاں دیں گے تو بہویں کہاں برداشت کرتی ہیں، آج کل گھر ٹوٹے گا، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب بالغ ہو جائیں، کمانا شروع کر دیں، ابا سے الگ رہیں، ویسے ابا کی خدمت کر لیا کریں آپ، اور ابا کو تبلیغ میں بھیجیں تاکہ ان میں برداشت پیدا ہو، تبلیغ والوں سے بولیں۔ تبلیغ جماعت ایک بہت بڑا اس امت پر اللہ کا احسان ہے، بہت اچھی اخلاقی تربیت ہوتی ہے تبلیغ میں جا کے، تھوڑا تلاوت نماز روزے میں دل لگائیں گے تو گالیاں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، ختم تو اب اس عمر میں ہونا مشکل ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے تھوڑا ہلکی ہو جائیں گی، یعنی اگر کم نہ ہوئی تو گالیوں کی کوالٹی میں تھوڑا کمی آ جائے گی انشاءاللہ، تھوڑا ہلکی گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوانٹٹی میں بھی کمی آ جائے، ہم تو دعا کرتے ہیں کوالٹی کوانٹٹی دونوں اعتبار سے آپ کے والد صاحب کی گالیوں میں کمی آئے۔ عبداللہ صاحب علی گڑھ انڈیا سے، بہرحال جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ابا کی کیا اصلاح کریں گے، آپ جب تک برداشت کی ہمت ہے برداشت کریں، اور اپنی شادی کے وقت جو ہے نا الگ گھر کا انتظام کریں اور وہاں رہا کریں، ابا سے ملنے آ جایا کریں بس۔ عبداللہ صاحب علی گڑھ انڈیا سے، کیا مرد کی ناف سطر میں داخل ہے؟ نہیں، مرد کی ناف سطر میں داخل نہیں ہے، ناف سے نیچے گھٹنے تک، یعنی گھٹنا سطر میں داخل ہے، ناف سطر میں داخل نہیں ہے۔ کیا سوتے وقت یا کسی وقت بغیر وضو کے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ یا قرآنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ میرے 25 سال کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اختیارات دی ہیں اور ان سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے، کیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کی کر سکتی ہوں؟ نہیں، میں اپنے شوہر کے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، لیکن میرے شوہر کے بھائی اور بھابیاں میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں، میں ان کے بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ ہاں تو آپ اپنے شوہر سے بولیں کہ الگ رکھیں، پھر آپ کو شوہر کے بھائیوں سے تو ویسے بھی پردہ ہے، تو وہ تو نامحرم میں آتے ہیں، تو ان سے بے تکلف ہونا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے بہرحال میرا تو آج کل یہی مشورہ ہے، لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے ظرف چاہیے، جو آج کل چل نہیں رہا، ایک دوسرے پہ الزامات، تنگ نظری، اس لیے جہاں تھوڑا سا فساد ہو تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا سر پھوڑتے رہیں، بہتر یہ کہ الگ رہا جائے۔ آپ کے شوہر کو بھی چاہیے بھائی، پردہ کر رہی ہیں آپ اگر تو الگ رکھیں، آپ کو ویسے بھی الگ رکھنا چاہیے اس زمانے میں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے، ان میں ظرف ہوتا ہے اکٹھے رہنے کا، تو ان کو تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں اکٹھے رہیں، اور جوائنٹ فیملی میں رہ کے بھی پردہ کیا جا سکتا ہے، میرے بیانات اس پر موجود ہیں، لیکن جہاں ایسے مسائل ہوں تو قصور کس کا بھی ہو بھائی الگ رکھو۔ اولاد بگڑ جائے تو کوئی دعا بتا دیں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی ہے، اصلح لی فی ذریتی، یہ دعا بھی ہے، تو یہ دونوں دعائیں مانگا کریں۔ ویسے سمپل اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ میری اولاد کو نیک صالح بنا، اور پھر اولاد کی تربیت کا بھی انتظام کریں،
دیکھیں کیوں بگڑ رہا ہے. بچے زیادہ تر دوستوں سے, کلاس فیلوز سے بگڑتے ہیں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن بگڑ گئے. اب دنیا حیران ہو رہی ہے اتنے اچھے اسکول میں, اتنے اچھے مدرسے میں پڑھ کے کیوں بگڑ گیا. بھائی وہ اس کو جو کلاس فیلو ملا تھا نا وہ صحیح نہیں تھا. وہ مدرسے تو اچھے ہوتے ہیں, اسکول بھی بہت سے اچھے ہوتے ہیں, مدرسے بھی بہت سے اچھے ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ان میں سارے بچے بھی اچھے خاندانوں سے آ رہے ہوں, وہ بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے میں ہوم اسکولنگ کا قائل ہوں اس زمانے میں. اگر ہوم اسکولنگ کے لیے اچھے ٹیوٹر کا انتظام ہو جائے تو بچوں کو اسکول کے بجائے گھروں میں پڑھانا چاہیے. میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, 5 بچے ہیں, میں کمزور اور بیمار ہوں. میرے شوہر روزانہ ہم بستری کرنے کا کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں کیا کروں. خاتون نے پوچھا ہے. شوہر کو پھر بول دیں بھائی دوسری شادی کر لو. دیکھیں گھر قربانیوں سے چلتا ہے. اب آپ کے شوہر کو اللہ نے زیادہ اضافی قوت دی ہے, طاقت دی ہے. اب اگر عورت شوہر کے ساتھ حلال میں تعاون نہ کرے تو شوہر پھر ظاہر ہے ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا. پھر خواتین ہی پریشان ہوتی ہیں کہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ہم تو منع کریں گے شوہر کو, بھائی جو بھی ہے آپ نے حرام کی طرف نہیں جانا, لیکن ایسے موقع پہ عورت کو قربانی دینی چاہیے. آپ کے نان نفقہ اٹھا رہا ہے, آپ کے ساری ذمہ داریاں ایک بندہ پوری کر رہا ہے, تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر عورت کا دل اگر نہ بھی آمادہ ہو تو اس کو اپنے شوہر کی خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھی بننا چاہیے. قربانیوں سے ہی گھر چلتا ہے, تو ساری خواہشات اپنی پوری نہیں ہوتی ہیں. مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے لیے قربانی دے, کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہے, بچوں کو پال رہی ہے, اب وہ نہیں کھانا بنا سکتی, تو کوئی بات نہیں یار تم باہر سے کھانا لے آؤ. آج اس کے آپ دیکھو کہ کس قدر مصروف ہے, بیمار ہے. تو مرد کو بھی چاہیے کہ عورت پہ بوجھ کم ڈالے. دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ تڑپ نہیں ہے مرد کے اندر, تو اگر بیوی کی خواہش نہیں ہے تو اس کی خواہش کا خیال کر لے. بھی بھاگی تو نہیں جا رہی ہے, آج آپ سو جاؤ, کل پرسوں 2-4 دن کے بعد آپ اس کے پاس چلے جانا. آپ بھی اتنا ٹارزن بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قانون اور ضابطوں پہ نہیں چلتا, رابطوں پہ چلتا ہے. رابطے کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے. تو قانون تو یہی ہے شریعت کا کہ مرد کو اگر خواہش ہوگی تو عورت انکار نہیں کر سکتی, وہ گنہگار ہوگی. لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے, اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. مرد بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے, عورت بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے, تو گھر چلتے ہیں. تو صرف قانون کو اگر فالو کریں گے تو پھر تو ایک ایک زندگی کے جو لطف ہے اور زندگی کے جو محبتیں ہیں وہ بالآخر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں بہرحال خاتون کو یہی مشورہ دوں گا کہ شوہر اگر جو شریعت کا حکم ہے, کیونکہ شریعت میری بنائی بھی تو ہے نہیں, اللہ رسول کے احکامات اس بارے میں بہت واضح ہیں, وہ حکم یہی ہے کہ مرد کو اگر خواہش ہو اور عورت بیمار بھی نہ ہو تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی. بن الیاس پالن پوری, شمالی گجرات انڈیا سے. کیا کان پر جو بال ہوتے ہیں اس کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے کا کہنے کا مطلب ہے پورے نہ کاٹے جائیں, اور صرف کان کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ اور گدی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت کے ساتھ فرمائے. کاٹ سکتے ہیں. مسفرہ مہرین انڈیا سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں. میری ماں عالمہ ہے لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتی. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پرانے بزرگ یہی کرتے تھے اور یہ نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ ماں باپ اگر غلط کریں تو ان کو نہیں بتا سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں 3 مہینے مکمل ہونے تک اپنے میکے نہیں جا سکتی. میکے جانے سے کچھ اندیشہ لگا رہتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. سب جاہلانہ رسومات ہیں بھائی. پرانے باپ دادا اگر کوئی غلط کرتے رہے ہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے, نئے باپ دادا کو فالو کرنا چاہیے. پھر ایسی صورت میں تو یہ سب جاہلانہ رسومات ہیں, اس سے گناہ ہوگا. نہ کالا دھاگا باندھیں اور نہ ماں کو اپنے میکے جانے سے روکیں. جاہلانہ رسومات ہیں, اللہ پہ توکل کے خلاف ہیں یہ باتیں. اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو محبت سے سمجھائیں اور وہ کالا دھاگا, پیلا دھاگا, نیلا دھاگا سب نکال کے پھینک دیں آپ. ارحان انصاری کہتے ہیں سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میرے پاس تقریباً 1 لاکھ انڈین روپے ہیں جو میں نے حرام طریقے سے کمائے تھے. اب ان پیسوں کا کیا کروں جس سے میری آخرت میں پکڑ نہ ہو اور میری جان چھوٹ جائے؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں حرام طریقے سے اگر 1 لاکھ روپے کمائیں تو وہ صدقہ کرنا ہی پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر. اگر حرام کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے سے چوری کی ہیں تو بندے کو لوٹانے پڑیں گے, اور اگر کسی اور حرام طریقے سے کمائے ہیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر. باقی یہ کہ آپ پہلے جس طریقے سے کمائے ہیں اس کے بارے میں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کر کے یہ معلوم کر لیں کہ بعض دفعہ ایک عام لوگ اس طریقے کو حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا نہیں ہے, یا وہ طریقہ ناجائز ہوتا ہے, یعنی کام ناجائز ہوتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدن ناجائز نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ غلط ہے. اس کی مثال ہے جیسے کوئی فیمیل ٹیچر بے پردہ ہو کے لڑکوں کو پڑھاتی ہے, تو یہ عمل بہرحال ناجائز اور حرام ہے, لیکن اس سے جو ارننگ ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی, کیونکہ ارننگ تو ٹیچنگ کی مل رہی ہے اس کو. تو اس لیے
واقعی میں اگر حرام ہے، آپ کو مسئلہ علم ہے، آپ کو جو جس طریقے سے آپ نے کمائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے، پھر یہ حکم ہے جو میں نے بتایا کہ پھر وہ پیسے آپ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنے پڑیں گے۔ اور اگر وہ پیسے خرچ ہو چکے ہیں، خرچ کا مطلب اس سے کوئی کاروبار میں لگا دیا آپ نے، بلڈنگ خرید لی یا کوئی گاڑی خرید لی، تو پھر آپ کو اس گاڑی کی یا جو بھی چیز خریدی ہے اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو پھر وہ گاڑی صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا۔ جب توبہ کر لی آپ نے نا، تو پھر یہ سہولت ہے کہ آپ جب نیت کر لیں گے اس کی قیمت صدقہ کرنے کی اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا شروع کر دیں گے، ایک اماؤنٹ فکس کر دیں ہر مہینے کے، بھائی اتنے دنوں کے اندر اندر میں نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں جتنے کی یہ چیز ہے، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کیش کی رقم صورت میں پڑے ہوئے تو پھر وہ اماؤنٹ ہی صدقہ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر سمرین صاحبہ لاہور سے، کیا رشتہ کروانے کے یا رشتہ دکھانے کے پیسے لینا حرام ہے یا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جائز ہے بھائی، کسی بھی طریقے سے رشتے کروا دیں، اس زمانے میں بہت بڑا ثواب ہے، بھلے پیسے لے کے کروا دیں لیکن کروا دینے چاہیے لوگوں کے رشتے، دکھائیں بھی رشتے، کروائیں بھی، پہلے ظاہر ہے دکھانے پڑیں گے پھر ہی ہوں گے نا رشتے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرحان صاحب باولپور سے، ایک امام اور ایک مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور اس دوران اگر مقتدی کا پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر امام کے ساتھ یہ قطرے نکلنے کے مسائل ہوں تو کیا اسے جماعت کروانا ترک کر دینا چاہیے؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر قطرہ نکل جائے تو پورے فرض پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں، پھر سے ادا کرتا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، امام کے کو قطرہ نکل آیا یا مقتدی کو، اگر 100% یقین ہے نا کہ قطرہ نکل گیا تو اسی وقت نماز ٹوٹ گئی، اس کو ختم کرنا نماز کا لازم ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ پھر نماز کو مکمل کریں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو مقتدی کو خطرہ نکل گیا، مقتدی کو چاہیے فوراً نماز توڑ دے، ٹوٹ گئی ہے نماز اس کی، بس اس کو ختم کر کے چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز شروع کرے۔ اور امام نے یہ کام کیا ہے تو پھر امام کی نماز سے تو مقتدیوں کی نماز بھی گئی، تو امام کو بھی چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے۔ کلکتہ بہار انڈیا سے، میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو کیا کوئی لڑکی لڑکے کا نام لے کر دعا مانگ سکتی ہے کہ ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے، میں اس کو پسند کرتی ہوں؟ مانگ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا حیا کے بھی خلاف ہے، مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے۔ رشتوں میں کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ فلاں سے میری شادی کرا دے۔ کچھ دعائیں جائز ہوتی ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے جیسے یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے دے، یہ دعا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یوں دعا مانگنی چاہیے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، کیونکہ مقصد برکت سے حاصل ہوگا، کوانٹٹی کے لحاظ سے پیسہ زیادہ ہونے سے مال کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب پیسہ زیادہ آ گیا، ضرورتیں اس سے بھی ڈبل ہو گئیں، یا پیسہ زیادہ آ گیا لیکن دل تنگ ہو گیا، دل میں ناشکری آ گئی، تو اس لیے اللہ سے مال میں برکت مانگنی چاہیے۔ تو اسی طرح رشتوں میں یہ دعا کہ فلانے سے کرا دے، فلانے سے کرا دے، تو بلکہ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تیرے علم میں یہ اگر بہتر ہے تو میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو پھر جہاں بہتر ہے وہاں مقدر کر دے۔ اب لوگ بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، کہتے ہیں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ یہاں کرا دے اور اسی کو بہتر بنا دے، یعنی اللہ کو تو اس پہ قدرت ہے نا کہ یہاں بھی ہو جائے اور اسی کو آپ کے حق میں بہتر بھی بنا دے۔ تو بھائی آپ ہوشیاری نہ کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کو اللہ کے فیصلے کرنے دیں، تو آپ یہی کریں۔ جائز ہے سب طرح سے دعا، میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ اللہ تیرے علم میں یہ رشتہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے مقدر میں لکھ دے، کیونکہ ہمیں عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی عشق ہو گیا ہے تو وہ دل کا حال بہت خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہیں کرا دے اور اس کو میرے لیے بہتر بھی بنا دے، کیونکہ اگر یہی نہیں ہوئی کہیں اور ہو گئی تو دل تو میرا اسی کی طرف مائل رہے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا استخارے میں، اور ویسے بھی جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں یہ الفاظ کہے جائیں کہ اللہ یہ رشتہ تیرے علم میں اگر میرے لیے مقدر بہتر ہے تو اس کو مقدر کر دے اور مجھے اس پہ اطمینان بھی نصیب کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ رشتہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو جہاں بہتر ہے وہ مقدر کر دے اور یہاں سے میرے دماغ کو ہٹا دے تو، یعنی یہ عشق معاشقہ بھی ختم ہو جائے میرا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جائیں۔ تو اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے۔ محمد عاطف کوئٹہ سے، کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب تک قضا فرض نہیں پڑھ سکتے؟ اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو قضا نمازیں پڑھنے کا مناسب وقت کون سا ہے؟ کیا پوری 20 قضا رکعتیں ہم صرف کسی ایک فرض کے ساتھ فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرض نماز جو قضا نماز ہے وہ صرف 3 وقتوں میں جائز نہیں ہے، جب سورج نکل رہا ہو یا بالکل زوال کا وقت ہو یا جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس وقت تو کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قضا فرض پڑھ رہے ہیں تو فجر کی فرض نماز کے بعد بھی جائز ہے اور عصر کی نماز کے بعد بھی جائز ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، کوئی قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے عصر کے بعد بھی کوئی قضا عمری پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے اور اس میں بہت زیادہ سرخی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو، جو انڈیا پاکستان میں تقریباً
سورج غروب ہونے سے 10-15 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت پھر نماز جائز نہیں ہے، اس سے پہلے آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اور قضا نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 5 نمازیں ایک ہی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وتر کی بھی قضا کرنے پڑیں گے، خوب سمجھ لیں۔ پاکستان سے نے پوچھا ہے، جب کسی قوم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہو جائے تو کیا وہاں کے مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کر کے ان کا سہارا بنے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو کیا روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا مرد جواب دہ ہوگا؟ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں خواتین کا گروتھ ریشو زیادہ ہو جاتا ہے، یا جنگوں میں بہت سارے مرد شہید ہو جاتے ہیں، جیسے چیچنیا میں ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، لڑائیوں کے دوران وہاں مرد کم ہو گئے تھے، اتنی زیادہ لوگ جنگوں میں شہید ہوئے، قتل ہوئے۔ تو ان دنوں میں سعودی عرب کے ایک مفتی ہیں ابن جبرین کے نام سے، ان کا فتویٰ تھا، عبداللہ ابن جبرین غالباً نام تھا، میں نے وہ فتویٰ اپنی کتاب میں نقل کیا تھا، وہ بہت پرانی بات ہو گئی، کتاب لکھے ہوئے بھی مجھے تقریباً 20 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن جبرین نام تھا میرا خیال ہے، ان کا فتویٰ میں نے نقل کیا تھا کتاب میں کہ جہاں ایسے حالات ہوں کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے، خواتین کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو پھر وہاں صاحب استطاعت مرد پر ایک سے زیادہ شادیاں واجب ہو جاتی ہیں، اور جو مرد پھر اگر ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا ان عورتوں کے بارے میں جو زنا کی طرف مجبور ہوئیں، یا اپنی کفالت کے لیے ملازمتوں پہ مجبور ہوئیں، یا اور کسی طریقے سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئیں، کیونکہ یہ تو فطرت سے بغاوت ہے بغیر نکاح کی زندگی۔ تو اس لیے ان کا فتویٰ میں نقل کر دیتا ہوں، خود سے میں کوئی رائے نہیں دے رہا، البتہ ان کے فتوے پر کوئی ایک اشکال ہو سکتا ہے اہل علم کو کہ جس چیز کو شریعت نے واجب قرار نہیں دیا آپ کیوں واجب قرار دے رہے ہیں؟ بھائی اسلام نے تو 2-3 شادیوں کو مستحب اور سنت قرار دیا نا، فرض تو نہیں قرار دیا، تو آپ اسلام سے آگے کیوں نکل رہے ہیں، آپ واجب کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے تجارت کو بھی تو جائز قرار دیا ہے نا، فرض نہیں قرار دیا، لیکن اگر سارے لوگ تجارت سے ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں تو تجارت بھی فرض کفایہ ہو جائے گی۔ یعنی معاملات میں شریعت نے جو ہمیں جائز یا مستحب قرار دیا ہے نا، تو وہ اس لیے کہ جائز قرار دینے سے بھی وہ حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، کیونکہ تجارت کی طرف لوگوں کی ویسے ہی رغبت ہے، اس کو فرض قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پیسہ آتا ہے۔ اسی طرح مرد کی اللہ نے عورت کی طرف ویسے ہی اٹریکشن رکھی ہے، اگر شریعت اس کو مستحب بھی قرار نہ دیتی تو بھی مرد زیادہ شادیاں کرتے، لیکن اب یہ جو مردوں کی عورتوں کی طرف نکاح والی رغبت ہے اس کو مصنوعی طریقے سے ختم کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں اب مردوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور خواتین کو ضرورت ہوگی تو وہاں مردوں پر ان عالم کے فتوے کے مطابق ایک سے زیادہ شادیاں واجب ہوں گی۔ پھر اس پہ یہ اشکال کرنا درست نہیں ہوگا کہ شریعت نے جب واجب قرار نہیں دیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ بھائی ان حالات میں شریعت کی نظر میں واجب ہے، شریعت ہی کے اصول کی روشنی میں واجب، یعنی ان عالم کے فتوے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ شریعت ہی کے اصول کو اگر سامنے رکھا جائے گا تو ان حالات میں مردوں پر واجب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں نے جس دور میں لازم قرار دیا ہے تو مستحب قرار دیا ہے تو وہ دور تھا جہاں مرد ویسے ہی کر رہے تھے، تو جب مرد کرنا ہی چھوڑ دیں ایک کام، اس کی مثال ایسے جیسے ایک شادی بھی تو واجب نہیں ہے نا، سنت موقدہ ہے، لیکن اگر پورے دنیا کے مرد ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں ہم نے ایک بھی نہیں کرنی ہے تو کیا کوئی مفتی یہ کہے گا اب بھی سنت ہے یا سنت موقدہ ہے؟ بھائی اب تو فرض کفایہ ہے، تو واجب ہے، کیونکہ بہت نسل ختم ہو رہی ہے، بہت سارے حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لیے تعدد زوجات کا بھی وہی حکم ہے جو تجارت کا اور ایک شادی کا حکم ہے کہ اگر سارے ہی چھوڑ دیں تو پھر یہ ان عالم کے فتوے کے مطابق اس کو واجب ہونا چاہیے۔ میں ان کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں بغیر کسی تبصرے کے۔ کچھ کام ایسے ہیں فتوے کے بغیر ہی کر لینے چاہیے، واجب کا فتویٰ نہ بھی ہو تو بھی خود انسان اپنے آپ کو سوچے نا، دوسروں کی جگہ رکھے کہ ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوتے ہیں، ہماری اس کی مثال ایسے ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں وہ دوسری شادی کے بہت زیادہ خلاف ہیں، لیکن ان کی بیٹی یا بہن کو جب ضرورت پڑی نا تو انہوں نے دوسری پہ دے دی، ان کو پتہ تھا اگر ہم یہ دوسری والے سے نہیں کریں گے تو حساب ہی خراب ہو جائے گا، سارا مسئلہ برباد ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلی جائے گی، گھر سے بھاگ جائے گی، بیسیوں مسائل ہوں گے، تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ وہ دوسری شادی کے بہت خلاف تھے، لیکن اپنی بیٹی یا بہن انہوں نے کسی کو دوسری بیوی کے طور پہ دے دی۔ تو وہی ہے بھائی، اپنے لیے اصول کچھ اور، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ایک صاحب آئے کسی طلاق یافتہ سے شادی کر رہے تھے، اس کے بچے بھی تھے، جو صاحب آئے وہ بڑے مالدار تھے، الگ فلیٹ لے کے دے رہے تھے اپنی سیکنڈ وائف کو، اور ینگ تھے، جوان تھے، مالدار تھے، کہتے میں اس کے بچوں کی بھی کفالت کروں گا، لیکن ان کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے ان کو دوسری شادی سے منع کر دیا جن سے وہ بیعت تھے۔ تو اب یہ مرید میرے پاس آئے کہ یار میں کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بچے بھی ہیں، میں بچے بھی رکھ لوں گا، اور میرے پاس اتنی گنجائش ہے، اللہ نے بہت مال دیا مجھے، اس کو ایک فلیٹ میں رکھ رہا ہوں، کرایہ دوں گا میں اس کا، تو میری ضرورت بھی ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرے جو پیر و مرشد ہیں جن سے میں بیعت ہوں بڑے نیک ہیں، لیکن وہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ بھائی تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔
تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں وہ پیر و مرشد آپ کے جو بھی ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، اگر ان کی اپنی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی اور وہ بھی رشتوں سے مایوس ہو چکی ہوتی، اس کو شوہر مل ہی نہ رہا ہوتا، یا تو ہوتا نا اس کو کوئی اچھا میاں مل رہا ہوتا، پھر تو ٹھیک ہے، کمارے کو ترجیح دینی چاہیے، یا اس آدمی کو ترجیح دینی چاہیے جس کے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. لیکن اگر کوئی مل نہیں رہا تو پھر وہ شیخ صاحب اپنی بیٹی کی شادی اگر آپ سے کر دیتے تو اشکال ہوتا کہ بھائی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور، اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. یہ اشکال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہنے لگے ہاں ہوتا، بالکل ہوتا. میں نے کہا اور اگر نہیں کرتے تو بیٹی پہ ظلم ہے. بیٹی کہتی ابا جب اللہ نے مرد کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے تاکہ ہم جیسی بچیوں کا بھی گھر بسے، تو آپ کو تو ہمارا گھر بسانا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے مرید کو آپ مجھ سے شادی سے منع کر کے اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہے ہو. تو میں نے کہا نہ وہ روکتے اور نہ وہ ہاں کرنے کا، ہاں بھی کرتے تو بھی اشکال ہوتا، نہ کرتے تو بھی اشکال ہوتا. تو اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کو فالو کریں. اس میں پیر و مرشد سے آپ مشورہ نہ کریں. اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تعالیٰ نے سب عورتوں کو دیکھ کے قانون بنایا، جس میں آپ کے پیر و مرشد کی بیٹیاں بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں. کسی کو بھی کل ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا آپ اللہ کے حکم کو فالو کریں. الحمدللہ یہ واقعہ تقریباً 12-13 سال پرانا، بلکہ 15 سال پرانا واقعہ ہوگا. انہوں نے کر لی شادی اور الحمدللہ اب تک خوش ہیں. ان کی بیوہ سے بچے بھی ہو گئے اور بڑی اچھی زندگی دونوں بیویوں کے ساتھ گزر رہی ہے ان کی. الحمدللہ، صلو علی الحبیب. خیر جی، پریشانیاں تو آئی ہیں، پریشانیاں کہاں نہیں آتی بھائی. تو ٹینشنیں آئی ہیں، لیکن حلال میں ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں نا، حرام میں تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے. لیکن انہوں نے مینج کر لیا تو چل رہے ہیں. اس بیچاری لڑکی کا گھر بس گیا، وہ 10 سال تک اس کو کوئی رشتہ نہیں ملنا تھا، اور ملتے تو سارے آڑے ترچے مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے میرے پیر و مرشد ناراض ہو گئے. میں نے کہا پیر و مرشد کو بتاؤ ہی نہیں بھائی، پیر و مرشد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا خیر، ہم آگے چلتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب میری منگنی ہو چکی ہے، میں صلاۃ حاجات بھی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. اب شادی کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا جلد از جلد نکاح ہو جائے، کیونکہ میں گناہوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور اس کا اصل حل یہ کہ اسباب اختیار کریں نا. جائیں لڑکی والوں کو بولیں کہ بھائی آپ نے عکستی کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو کہیں اور کرنا ہو پھر میں جا کے ایسا کر لیں. عبید الرحمان لاہور سے، میری عمر 25 سال ہے، میں گھر والوں کو بار بار شادی کرنے کو کہتا ہوں مگر میرے گھر والے نہیں کر رہے. برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں. آپ اگر خود کما رہے ہیں تو کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے، خود نہیں کما رہے تو پھر بھائی پھر تو گھر والوں کی مرضی سے ہوگی. اپنی یہ خرچے پہ شادی ہوتی ہے، گھر والوں کے خرچے پہ اگر ہوتی ہے تو پھر ساری چیزیں گھر والوں ہی کی ماننی پڑتی ہیں. آپ کمائیں، کر لیں، بتا دیں. جو میرا کلپ چل رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ. عبید الرحمان لاہور سے، ہمارے ہاں مرنے والے کے گھر میں کھانا کھانے کا بہت رواج ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ مرنے والے کے گھر میں جو کھانا کھانا ہے کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب جو مر گیا تو قیامت تک اس کے گھر میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا جائے گا؟ یا تیجے کا کھانا بول رہے ہیں، 40ویں کا کھانا بول رہے ہیں؟ تو تیجے 40ویں کا کھانا تو ناجائز ہے. البتہ جس دن گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ جو قریب دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ میت کو دفنا کے آتے ہیں. تو اگر ان کے لیے کسی نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بھئی دور سے آئے ہوئے ہیں، ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو اڑوس پڑوس میں کسی نے اگر انتظام کر دیا ان کے کھانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن وہی لوگ کھائیں جو دفنانے گئے تھے یا دور سے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. جو محلے پڑوس والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا بچے کا نام روح القدس رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ فرشتے کا کے نام رکھنا بھی تو جائز ہے. جی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ روح القدس کا مطلب مقدس روح. تو اتنا زیادہ مقدس نام میرا خیال ہے، میرا ذوق ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کہ اتنا زیادہ مقدس نام نہیں رکھنا چاہیے کہ روح القدس. یہ تو جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، انتہائی مقدس، جو بالکل ہر طرح کے گناہوں سے پاک معصوم. تو اس لیے تھوڑا سا ہلکا کر لیں اس کو، بہت زیادہ مقدس ہو جائے گا آپ کا بچہ. القدوسی کر لیں، خالی روح نہ لگائیں. روح اللہ کر دیں، روح اللہ، یہ زیادہ اچھا ہے. روح اللہ، اللہ کی روح. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے والدین کو دوبارہ اس کے گھر بھیج چکا ہوں، لیکن میرے والدین ابھی تک اس لڑکی سے میری شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئے کیونکہ وہ میری شادی اپنی برادری میں کروانا چاہتے ہیں اور میں رضامند نہیں ہوں کسی بھی صورت. حالانکہ لڑکی اور اس کے گھر والے عزت دار گھرانے سے ہیں اور لڑکی کے والدین ہماری شادی پر مکمل راضی ہیں. میں مکمل طور پر شادی کرنے اور تمام اخراجات اٹھانے کے قابل ہوں. لڑکی کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، وہ لوگ راضی ہیں. براہ کرم میری رہنمائی فرمائی، کیا اپنے والدین کے بغیر شادی یا نکاح کر سکتا ہوں؟ میرے گھر والے بہت سختی کر رہے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کروں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، مشورہ یہ ہے کہ بھائی صاحب بھگتو گے پھر خود ہی، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو میں آپ کے والدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ بچے پر زبردستی شادی کا دباؤ نہ ڈالیں. اپنی اس کی مرضی کے بغیر شادی ہوگی، بیوی سے محبت نہیں کرے گا، کسی کی بچی کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اس طریقے سے. ماں باپ نے اپنی رشتہ داری نبھانی ہوتی ہے لیکن وہ رشتہ داری ٹوٹتی ہے بعد میں.
برادری میں شادی کرے گا اپنی مرضی کے خلاف تو بعد میں جب لڑائیاں ہوں گی تو برادری ہی ٹوٹے گی. ایسے بہت سارے واقعات سامنے آ چکے ہیں, یہ ہوائی بات نہیں ہے. پھر بعد میں جو ہے نا اتنے لڑائیاں اتنے فسادات ہوتے ہیں اور بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر برادری والی لڑکی کو طلاق دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پھر تو بندوقیں توپیں نکل آتی ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ کرو زبردستی, بچہ جہاں کہہ رہا ہے وہاں شادی کر دو اگر ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو باقی آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ نے اگر والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی, برادریوں میں بندوقیں نکل آئیں, توپیں نکل آئیں, ماں باپ نے آگ کر دیا, یہ کر دیا, تو آپ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں گے. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے جہاں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. محمد یونس کمال میاں والی سے, مفتی صاحب, دکان سے خریدی گئی چیز یعنی جیسے بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں, مٹھائی وغیرہ, اس کا کاروبار کیا جائے اور اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو دکاندار کو واپس دینا جائز ہے یا ناجائز؟ مثال کے طور پر مٹھائی خرید لی تو اس میں کچھ چیزیں خراب ہو گئیں تو دکاندار کو واپس کرنا ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آگے خراب ہوئی ہیں پھر جائز نہیں ہے دکاندار کو دھوکہ دے کے واپس کرنا. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور کچھ تو بڑے نالائق ہوتے ہیں, وہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا چکے ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے. اب جب آپ کا ہاتھ لگ گیا تو دکاندار تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل ویسے ہی لا کے دے دی, لیکن کسٹمر جو اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے, اگر کسی کسٹمر کو پتہ چل جائے لڈو پہ پہلے کوئی بندہ ہاتھ لگا چکا ہے تو وہ کھائے گا اس لڈو کو؟ کبھی بھی نہیں کھائے گا. تو اس لیے یہ دھوکا ہے. اگر آپ کے پاس آ کے کوئی چیز خراب ہوئی ہے تو اب آپ دکاندار کو واپس نہیں کر سکتے. آپ نے کھول کے دیکھی تو خراب نکلی تو خیار رویت حاصل ہے, آپ فوراً واپس کر دیں جا کے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں ٹک ٹاک پر میوزک کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کرتی تھی, کچھ عرصہ ہوا میں دین کی طرف آ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں, لیکن وہ اکاؤنٹ اب میرے پاس نہیں, نہ اس تک کوئی رسائی ہے. کیا مجھے اس کا گناہ ملے گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ دین کی طرف آ گئی, آپ نے توبہ کر لی, آپ پر لازم تھا کہ وہ اکاؤنٹ سے ایسی ناجائز ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتی, لیکن اب وہ اکاؤنٹ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے, ڈیلیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. تو بس جو ہوا سو ہوا, توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آئندہ کے لیے زندگی کو اپنے درست راہ پہ لے کے جائیں. اللہ آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی دعا گو ہوں. عائشہ صاحبہ پنجاب سے, میں یوٹیوب پر چینل بنانا چاہتا ہوں, ابھی نام تو خواتین والا ہے, اور چاہتا ہوں جس میں مجھے اے آئی کی مدد سے کارٹون اور جانوروں کو مکس کر کے ویڈیو بنانا ہے اور اسے اپلوڈ کرنا ہے. کیا یہ کام جائز ہے؟ چاہتی ہوں, ہونا چاہیے تھا. خیر شاید کمپوزر کی غلطی ہو, اللہ عالم. تو دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں, دارالعلوم کرنگی کی رائے یہی ہے جو میں نے ان حضرات سے معلومات لی ہیں کہ یہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں, چاہے کارٹون ہو چاہے کوئی بھی ہو, جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے, پرنٹ نہ نکالا جائے اس کا. تو ان کی رائے کے حساب سے یہ جائز ہے, کارٹون اور جانوروں کی ویڈیوز بنانے کی اجازت ہے ڈیجیٹل فارم میں, ویسے نہیں, یعنی پرنٹ نہیں نکال سکتے اس کا آپ, اور ویسے ہاتھ سے یا تصویر سے بنانا وہ پھر بلا ضرورت جائز نہیں ہے. پرنٹڈ تصویر ضرورت کی وجہ سے جائز ہے, اور ڈیجیٹل تصویر بہت سے علماء کی نظر میں چونکہ تصویر ہی میں داخل نہیں ہے تو لہذا وہ بلا ضرورت بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط کا پہلو اختیار کرے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ بنوری ٹاؤن والے بہرحال اس کو ناجائز کہتے ہیں. محمد توحید, اتر پردیش سے, میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے, کیا صدقے کے طور پر قرآن میں نل یا ہیڈ پمپ لگوا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں قبرستان میں نل نہیں ہے. بھائی صاحب قبرستان میں ہیڈ پمپ یا نل کیوں لگوانا چاہ رہے ہو؟ تو میرا خیال ہے یہ کام آپ نہ کریں, قبرستان کو ویسے ہی رہنے دیں, کیونکہ ہیڈ پمپ یا نل لگے گا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ لوگ جب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو بعد میں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. یار ایک کین اپنے ساتھ لے جائیں ہاتھ دھونے کے لیے, کیونکہ اگر قبرستان میں نل لگے گا نا تو اس کے فائدے میرا خیال ہے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں. اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, میں کوئی ابھی قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا, اپنی رائے بیان کر رہا ہوں. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لوگوں میں ایک پانی تو کراچی میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کم ہے, تو قبرستان کی بے حرمتی ہوگی, سب اپنے مٹکے بھر بھر کے اور کین بھر بھر کے وہاں سے لے کے جائیں گے, لائنیں لگائیں گے, پھر وہاں پہ بہت کچھ. آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان تو ایک خالی جگہ ہوتی ہے, بڑے فتنوں کا اندیشہ ہے میرے خیال میں. یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں نا, جادوگر قسم کے, یہ بھی قبرستانوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھتے ہیں. ان کے لیے بھی چائے پانی کا انتظام ہو جائے گا وہاں پہ, پانی تو آئے گی, اب چائے رہ گئی خالی, کہیں گے چلو ایک ہوٹل بھی کھول لو. تو قبرستان ہی رہنے دینا چاہیے. تو کہیں اور نلکا لگا دیں, جس علاقے میں پانی نہ ہو کنواں کھدوا دیں والدہ کے ایصال ثواب کے لیے, یہ زیادہ, دادی کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر لیں آپ, کہ ہیڈ پمپ قبرستان میں نہ لگائیں, کسی آبادی میں لگوا دیں, غریبوں کی آبادی میں جہاں پانی نہ آ رہا ہو. اور اس لحاظ سے تو پورا پاکستان یا کراچی کم از کم پورا ہی غریب ہے. آپ نارتھ کراچی سیکٹر 10 انڈا بوڑ, وہاں پہ آپ ایک نلکا لگوا دیں, میں دل سے دعائیں دوں گا آپ کو. ہمارے گلی میں لگوا دیں تو